سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سورہ نساء کا 14واں رکوع، 5ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ قالوا فیم کنتم، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی، مکہ شریف سے ہجرت کر جانا ضروری تھا، اس وقت ہجرت نہ کی۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف میں اسلامی ریاست بن گئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا۔ تو جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، تو یہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے اور کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے، اور پھر مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے جنگ بھی کی، کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ہونا اور جب ہجرت فرض ہو چکی تھی، ہجرت نہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی بدر کے میدان میں جب یہ کافروں کے ساتھ مارے گئے تو فرشتے ان کی جان نکال رکھے تھے۔ قالوا فیما کنتم، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم تو مسلمان تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم مکے میں رہتے تھے، کافروں کے نرغے میں تھے، ہم اسلام کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ جب کافروں نے کہا کہ بدر میں چلو تو ہم ان کو دکھانے کے لیے آ گئے، اور دکھانے کے لیے ہم نے مسلمانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، تو یہ سب تو ہم نے مجبوری میں کیا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ جب تمہارے لیے اس شہر میں رہنا مشکل تھا، اپنے دین پر قائم رہنا مشکل تھا، تو وہاں سے تم ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے دینی فرائض وہ ادا کر سکے گا تو اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اگرچہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی، یعنی جنت میں وہ حضرت ابراہیم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو،
چاہے ایک بالش، مثلا ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور 4 آدمی غلط بات کر رہے ہیں، میری انہیں روکنے کی طاقت نہیں، لیکن ان کی باتیں اگر میرے کان میں گئیں تو ہو سکتا ہے یہ میرے ایمان میں خلل ڈالیں یا میرے دل میں وسوسہ پیدا کریں، تو کوئی شخص اس وقت اس جگہ سے اٹھ جائے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی دکان پہ کام کرتا ہو اور اسے وہاں کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہو، اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، یعنی 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر بیچنا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ ملازمت چھوڑ دے اور وہاں سے چلا جائے۔ یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر روزی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، یعنی پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ جن پر ہجرت فرض تھی اور انہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ اس حال میں مارے گئے، کافروں کی امداد میں وہ لگے ہوئے تھے، تو گناہگار بھی ہوئے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوا۔ تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہاں ایسے کمزور مرد، عورتیں اور بچے کہ جن میں ہجرت کی طاقت نہ ہو یا انہیں کافروں نے جیل میں ڈال دیا ہو، وہ وہاں سے بھاگ نہ سکتے ہوں، لا یستطیعون حیلہ، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے کفر کی زمین سے نکلنے کا اور ہجرت کرنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہ ہو، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہوں کہ ہم کیسے یہاں سے بھاگ کر جائیں، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے گا، کہ وہ کریم ہے، اور کریم جو امید دلاتا ہے پوری کرتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو زمین میں وہ بہت وسعت اور بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم وہ پائے گا۔ لہذا انسان کو، مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حق کی خاطر وہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دے، اپنا ملک چھوڑ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی اور حرام کام کو چھوڑ دیا، تو ابتدا میں تھوڑی مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی۔ ایک شخص نے مجھے خود کہا کہ سود کا لینا دینا تھا، میرا کاروبار میرا یہی تھا، پھر میں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب میں نے سوچا میں کیا کام کروں، تو میں نے ایک دوست سے قرضہ لیا اور اس سے کچھ معمولی سا پلاسٹک کا سامان لیا اور اس سے میں نے کام شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، لیکن پھر اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ اب میری خود اپنی 2 دکانیں ہیں اور میں پہلے جتنا کماتا تھا اس سے کئی گنا میں زیادہ کماتا ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا،
اور وہاں پہنچنے سے پہلے اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جن پر ہجرت فرض تھی اور انہوں نے ہجرت نہ کی اور وہ ہلاک ہوئے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، انہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو حضرت جندہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور یہ حکم سنا تو انہوں نے سوچا کہ میں بہت بوڑھا ہوں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں معاف کیا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں، خود نہیں چل سکتا تو چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوں، اور ملازمین کو اجرت پر میں رکھ لیتا ہوں، اور یہ ملازمین مجھے کندھا دے کر مکہ شریف سے مدینہ شریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مکہ مکرمہ میں اب ایک رات میں نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ لوگوں سے کہا، چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے۔ مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ مقام تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے۔ مکہ شریف میں جو لوگ جاتے ہیں اور جو لوگ پہلے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے اگر عمرہ ادا کرنا ہو تو عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حرم شریف سے مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آتے ہیں اور پھر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں مسجد عائشہ ہے اسے مقام تنعیم کہتے ہیں۔ تو یہ مکے سے باہر نکلے اور یہاں پہنچے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا آخری وقت جب آیا انتقال سے پہلے تو اس مقام پر انہوں نے جب دیکھا کہ اب میرا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا اور تیرے رسول کا میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، کاش وہ مدینے پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے، جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، پھر موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اللہ کے وعدے اور اس کے فضل و کرم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کوئی چیز اس پر واجب ہو بطریق استحقاق، اس کی شان اس سے عالی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، پورا نہ کر سکے، تو اسے اس نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ علم کی طلب میں، جہاد میں، حج میں، زیارت میں، عبادت میں، اور زہد و قناعت میں، اور رزق حلال کی طلب میں وطن کو چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔